اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی جو تاریخیں بتائی جاتی ہیں ان تاریخوں پر باعتبار ہندسہ کے غور کیا جائے تو اس میں بھی ہمیں وہ تاریخ متعین کرنی پڑے گی کہ جس تاریخ کے ترتیب اور حساب کتاب میں عروج تو بنتا ہو، بلندیاں بنتی ہو، ترقی ہوتی ہو، کمی اور زوال نہ ہوتا ہو، اس میں کمی واقع نہ ہوتی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو 12 ربیع الاول ہی پر بات کرتے ہیں، اگرچہ امام احمد رضا خان صاحب نے بھی 8 ربیع الاول لکھا ہے، 12 ربیع الاول ان کے بھی جو تحقیق ہے اس کے مطابق 12 ربیع الاول انہوں نے بھی نہیں لکھا، انہوں نے بھی 8 ربیع الاول لکھا ہے، اور میرا ناقص اس پر جو معلومات اپنے اکابر کی تحقیق کے مطابق ہے وہ ہے 9 ربیع الاول۔ اور اس کا فرق یوں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کسی لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ آپ 12 ربیع الاول پر غور کریں گے تو اس کو تاریخی اعتبار سے جو ہندسے ہیں گنتی کے اعتبار سے تو ان کی بھی حیت موجود ہوتی ہے، ان کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے جو ایک مستقل فن ہے۔ اس میں سے یہ بات سادہ طور پر سمجھے کہ 12 کو 12 سے جب آپ ضرب دیں گے تو یہ بظاہراً زیادہ ہوں گے، یعنی کہ 24 بن جائیں گے، لیکن 24 کو جب آپ لکھیں گے 2 اور 4 تو 2 اور 4 لکھنے سے یہ 6 بن جائیں گے، بظاہراً بڑے ہیں لیکن اندر سے کم ہو گئے ہیں۔ اسی انداز میں 12 کے ساتھ ایک 12 کو اور آپ ضرب دیں یہ 36 بن جائیں گے، تو 36 میں بظاہراً تو یہ زیادہ ہوئے لیکن 3 اور 6 لکھیں گے تو 3 اور 6 9 بنتے ہیں، یہ بھی 12 سے کم ہو جاتے ہیں۔ پھر 12 کو 12 سے ضرب دیں 48 بنتے ہیں، 48 میں 12 کا 12 برابر آ جاتا ہے، لیکن ایک 12 اور ساتھ ملائیں گے 60 بنیں گے، تو 60 میں بھی ایک 6 آئے گا اور ساتھ ایک 0 آ جائے گا، پھر ایک 12 اور ملائیں گے تو 72 بنے گا، 72 میں 7 اور 2 کو ملائیں گے یہ پھر 9 بنتا ہے۔ یعنی کہ جتنا آپ 12 کو 12 سے ضرب دے کر بڑھاتے چلے جائیں گے، آگے لے کر جانا چاہیں گے، اتنا ہی یہ اندر سے کم ہوتا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کمزوری پائی جاتی ہے، یہ نقص پایا جاتا ہے اور یہ زوال کی طرف جاتا ہے، عروج کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح دیگر 8 کی تاریخ ہے، میں ان ساری تفصیلات کو بیان کروں تو وقت اسی میں پورا ہو جائے گا۔ ان ساری تاریخوں پر آپ چیک کر لیں، حساب لگا کر، یہی معاملہ ہے۔ ان سارے 1 سے لے کر 10 تک کے جو ہندسے ہیں تاریخ کے، اس میں گنتی کے، اس میں 9 کا ہندسہ جو ہے اس کے اندر کم از کم پائیداری پائی جاتی ہے، عروج پایا جاتا ہے، استحکام پایا جاتا ہے کہ وہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے آپ نے 12 کو 12 سے ضرب دیا تھا تو 24 بن گئے، لیکن لکھنے میں 2 اور 4 جو ہے وہ کم ہو کر 6 پر آ جاتے ہیں۔ 9 کو 9 سے ضرب دیں گے تو یہ کتنے بنیں گے؟ 18 جب آپ لکھیں گے 8 اور 1 تو یہ 9 بنیں گے، یعنی کہ کم نہیں ہوا، برابر رہا۔ اسی انداز میں 1 9 اور 7 شامل کریں گے تو یہ 36 بنتے ہیں، اپنا اس میں 1 9 اور شامل کریں گے تو کتنے بنے؟ 27 بنیں گے۔ 27 میں 2 اور 7 ملاؤ تو کتنے بنے؟ 9 بن گئے۔ 1 9 اور شامل کریں گے تو یہ 36 بنیں گے، تو 36 میں 3 اور 6 کو ملائیں گے یہ پھر 9 بنے گا۔ اسی انداز میں 1 9 اور شامل کریں گے تو تقریباً 45 بنیں گے، تو 45 میں 4 اور 5 کو ملائیں گے یہ پھر 9 بنیں گے۔ پھر 1 9 اور 7 شامل کرو تو یہ 54 بن جائیں گے، اور 54 میں بھی آپ 5 اور 4 کو ملاؤ تو یہ 9 بنیں گے۔ اس کو 90 تک آپ گنتی کر کے لے جائیں، یہ 9 کا 9 جتنا بھی ملاتے جاؤ گے، بڑھاتے جاؤ گے، یہ بڑھتا تو جائے گا، استحکام پہ رہے گا، مضبوط رہے گا، لیکن کم از کم اس کے اندر زوال نہیں ہے، کمی نہیں ہے اور کمزوری نہیں پائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بھی بلند کیا اور آپ کی صفات اور آپ کے کمالات میں اللہ نے استحکام رکھا ہے، اس میں مضبوطی رکھی ہے، اس میں زوال یا عاجزی یا کمی کوتاہی کمزوریاں نہیں رکھی ہیں، اس میں بلندیاں اور استحکام رکھا ہے۔ اسی اعتبار سے دیکھا جائے جب ہر معاملے میں یہ بات ہے تو 12 یا 8 یا 27 کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو اس تاریخ میں جب نقص پایا جاتا ہے تو اسے چھوڑ دیجئے نا، اور اس تاریخ کا انتخاب کیجئے جس کے متعلق یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس تاریخ میں استحکام بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، بلندی ہے، عروج ہے، زوال نہیں ہے، اس میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ اور پھر یہ صرف اسی پر
بات بس نہیں ہے، محمود پاشا فلکی مصری نے 150 صفحات پر مشتمل تحقیق کر کے کتاب باقاعدہ لکھی، اور اس نے دنیا کے جتنے بھی شیڈول ہیں تاریخوں کے سب کا حساب لگا کر جو خلاصہ نکالا ہے وہ خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 22 اپریل 571 عیسوی 628 بکرمی 1 جیٹھ عیسائیوں کے ایسٹر کے 23 دن بعد یہودیوں کے عید الفصح کے 25ویں دن، اور اسی انداز میں یہودیوں کے عید الفصح کے 25 دن بعد اور واقع فیل کے 50 یا 55 دن بعد 9 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کی گود میں 4:16 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔